اس ٹاپک پہ بھی کچھ لوگوں نے کام کیا، جیسے جوید احمد غامدی صاحب ہیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں غامدی صاحب کی تو خود جو نظریات ہیں وہ تو اسی طرح ہے کہ آپ ایک مسئلے کو حل کرتے کرتے دوسرے آپ جو ہے نا ایک کھو سے نکل کے دوسرے کھو میں اتر جائیں. تو غامدی صاحب کی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ الحاد کے خلاف کام نہیں کر رہے بلکہ الٹا الحاد کو جو نا وہ پیٹرول دے رہے ہیں. لیکن اگر مجھے الحاد کے خلاف کسی کوشچن کا جواب چاہیے تو میں اکثر ان کے جی دیکھیں اس کے علاوہ لوگ کام کر رہے ہیں. اپنا کیسر احمد راجہ صاحب جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، میں ان کو لائک کرتا ہوں. اسی طرح اور جتنے بھی علماء اس حوالے سے کام کر رہے ہیں قطع نظر مسلک کے، یہ ایک اجتماعی کام ہے اور اجتماعی کام کے حوالے سے جو بھی بندہ کام کرے ہم اس کو انجینئر صاحب نے بھی اس پہ کچھ کام کیا ہے. دیکھیں انجینئر صاحب تو خود الحاد کے حوالے سے ان کو لوگوں کا اصل ذہن کیا ہے، دین سے لوگ برگشتہ کب ہوتے ہیں کہ جب ان کی بحث خراب ہو. بحث کب خراب ہوگی کہ جو علماء جو دین کی طرف لا رہے ہیں یہ کتنا سب سے پہلے یہ منع کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہ لے کے جائیں. پتہ نہیں مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے ان مولویوں پہ کہ جن مولویوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ مدارس کے حوالے سے جناب یہ اتنا غلط. میں یقین کریں آپ کے پروگرام میں یہ مذمت کر رہا ہوں، اس کو آپ نے ضرور یہ مذمت میری جانی ہے. میں اس مولوی کی مذمت کر رہا ہوں جس مولوی نے مرزا صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور نہیں آپ ہنس رہے ہیں، اس پہ میمز بن جائیں گے. نہیں سچی بات کر رہا ہوں یار. آخر اتنی نفرت کیوں ہے؟ ایک آدمی ایک طرف کہہ رہا ہے جی کہ مجھے دین سکھایا ہے فلاں عالم صاحب نے مجھے سارا، پھر انہی علماء اور انہی مدارس کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہا ہے، جبکہ اس کے اگر کہیں دور ہزاروں جو ہے نا مدارس ہیں ان میں کہیں کسی بیک ورڈ ایریے میں کوئی گندا آدمی وہ کسی بھی جگہ ہوتا ہے، وہ کہیں کوئی بچے کسی کا مسئلہ آ جائے اور ان میں سے بھی 90% کیسز جب بعد میں دیکھے جاتے ہیں تو وہ جھوٹے الزامات ہوتے ہیں علماء پر. بعض اوقات کمیٹیوں والے لگاتے ہیں، بعض اوقات وہ بچہ اپنی جان چھڑانے کے لیے. کیا اب آپ کے سامنے نہیں آیا ابھی یہ جو اس سائڈ کی طرف ایک بچی نے اپنے والد پر ریپ کا الزام لگا دیا؟ بھائی بتائیں نا مجھے. اور جو جس قوم کی ذہنی اپروچ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ باپ اس کو منع کرے کہ تو کسی پسند کی شادی نہ کر، وہ اپنے مقصد پانے کے لیے وہ اپنے باپ پر ریپ کا الزام لگا دے، اس معاشرے میں مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ تو کم از کم یہ چیزیں ہاں ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں، اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو وہ بہت غلط کام ہے. لیکن کیا اسی مرزا صاحب کو ایک باولپور یونیورسٹی کی 5500 ویڈیو نظر نہیں آئی؟ اسی کو اپنے قریب جیلم کے سکولوں کے سکینڈل نظر نہیں آئے؟ اسی کو گجرات کے اندر یونیورسٹی کے جناب سکینڈل نظر نہیں آئے؟ اسی کو ماجو اور قائد اعظم یونیورسٹیوں کے اندر کی جناب ویڈیوز روز جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آئی؟ تو کیوں نہیں یہ بولتا کہ اپنی بچیوں کو جناب گندا نہ کرو، ان کو یونیورسٹیوں میں نہ بھیجو؟ کیوں نہیں یہ اس طرح کا رویہ رکھتا کہ یہ کالج، یہ سکول، یہ یونیورسٹیاں یہ تو بے حیائی کے اڈے ہیں، یہاں ان کو نہ بھیجو؟ وہ مڑ توڑ کے جہاں ہزاروں مدارس ہیں ان میں سے کئی سال 2 سال بعد کوئی ایک آدھ کیس رپورٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی جیسے ابھی چکوال کے اندر ایک مدرسے کے ٹیچر کے لیے ہوا کہ اس نے جی 16 بچوں کے ساتھ زیادتی کر دی، پورا میڈیا پہنچ گیا. بعد میں جب CCTV کیمرے دیکھے تو وہ زیادتی کیا تھی؟ اس نے ان کو غصے میں آ کر ڈنڈے مارے تھے. ٹھیک ہے، اب اس زیادتی یعنی ٹھیک ہے یہ بھی زیادتی ہے کہ اس نے اس کو ڈنڈے مارے تھے، لیکن اس کو کہاں جوڑا گیا اور پورے پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر مدارس کے اندر مدارس کے حوالے سے نیگیٹو جناب والا چیزیں کی گئیں. اسی طرح سے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ہمارے یہاں پنڈی کے اندر ایک بچیوں کا مدرسہ وہاں مفتی صاحب ہے، ان پہ الزام لگا، لو جی پورا پاکستان کا میڈیا آ گیا، وہ بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کی ماں خود اس سے پہلے کئی اپنے شوہر پہ الزام لگا کر اس کو جیل بھیج چکی ہے اور کئی اور لوگوں سے پیسے کھا چکی ہے. مولوی صاحب کی نئی کوئی تھوڑی سی اس نے دیکھا کہ اس کے بعد گاڑی ہے، الزام لگایا، اور 1.5 سال کے بعد جج اس کو کہتا ہے کہ جناب ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں، آپ کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں. اب مجھے بتاؤ وہ پھٹ پھٹ کے وہ مفتی رویا، اس نے کہا کہ وہ جو میری عزت کا جنازہ پوری دنیا میں نکلا، جج صاحب وہ کون واپس دے گا؟ تو میری جان یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو میں بات کر رہا تھا یہ ساری چیزیں مرزا صاحب کو نظر نہیں آ رہی ہیں. وہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یار یہ یونیورسٹیوں میں بچیوں کو داخل نہ کریں؟ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ایکسٹرا کوئی بیر ہے اس بندے کو، تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب بندے کو پرسنلی کوئی ہرٹ کیا گیا ہو، پرسنلی ڈیمیج کیا گیا ہو. تو یہاں مجھے لگتا ہے کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن یہاں اس پوائنٹ پہ. تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اس مولوی کی بھی مذمت کرتا ہوں. مرزا صاحب اس کا نام لیں، خدا کی قسم میں اس کے حوالے سے جناب عدالت میں جا کر کیس کروں گا کہ یار اس نے کیوں ایسی بڑی زیادتی کی ہے کہ مرزا صاحب اتنے ابھی تک ان کو غصہ ہے اتنے عرصے میں کہ جناب وہ مدارس کے خلاف بول رہے ہیں. تو اصل میں یہ جناب معاملہ. اچھا میرا مین کوسچن تھا کہ انجینئر صاحب نے بھی کوئی الحاد کے خلاف تھوڑا بہت ہاں آپ کا کوسچن یہ تھا، تو خیر وہ بات آگے بڑھ گئی. بات یہ ہے جناب کہ
اپنے تائیں کوئی تھوڑا بہت کسی حوالے سے کوئی کر دینا، یہ ہر عالم دین نے جو بھی اسکالرس ٹائپ لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پر کیا ہوا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جناب اس اسلام کو سب سے زیادہ نقصان کون دے رہا ہے؟ اور وہ جو ملحدین کے گروپس ہیں، وہ جو رینڈ کارپوریشن اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی ویب سائٹوں پہ تو اس کو اپنا جناب والا بقول راجہ کیسر صاحب کے وہ اس کو ڈارلنگ کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کی ڈارلنگ ہے۔ تو جناب اگر یہ اتنا ہی ان کے لیے یہ نیگیٹو، وہ کہہ رہے ہیں جو کام ہم 100 سال میں نہیں کر سکتے تھے، مرزا نے چند سالوں میں ہمارے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ اور جب آپ پہلی اینٹ ہی کھینچ کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں، جو مذہبی رہنما جن کے اوپر اعتماد رکھ کے لوگ کہتے ہیں یار یہ جو عالم دین ہے یہ صحیح کہے گا، آپ نے اسی کو کتا بلا بنا دیا، آپ نے اسی کو ڈیمیج کر دیا، آپ نے اسی کو فرقہ واریت کا مارا ہوا بنا دیا، آپ نے اسی کی افکار کا جنازہ نکال دیا، آپ نے اسی کی ہر بات کو جناب والا نیگیٹو لے لیا اور کہا جی کہ جو کچھ صرف توحید ہے وہ میں ہی بیان کرتا ہوں، باقی سب رانگ، باقی سب فتنے، باقی سب فرقے، باقی سب جنوی۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ یہ ملحدین کے لیے تو جناب والا ان کو آپ حلوے بنا کر کھلا رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اسلام میں فرقہ بندی کی شدید مذمت کی گئی، اسے شرک کہا گیا، گمراہی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں یہ جو فرقے بنے ہوئے، فرقے در فرقے، اب اس کا کیا سدباب کیا دیکھتے ہیں، کیسے امت متحد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو کام ہونا ہے وہ تو ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ستفترق امتی 73 فرقہ، میری امت میں 73 جو ہے نا وہ فرقے بنے گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، ایک ملت واحدہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے وہ سارے کلمہ پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے جو بیان کیا ویسا تو ہو کے رہے گا۔ اب نبی فرما رہے ہیں ہو کے رہے گا، میں اور آپ جھنڈا اٹھا کے لگے ہوئے کہ ہم فرقوں کو نہیں لیکن اس بننے سے دیں یہ گے۔ انڈورس تو نہیں ہوتا کہ ہم فرقہ بنائیں؟ نہیں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ یقین ہوتا ہے کہ فرقے بنیں گے۔ اب پرابلم یہ نہیں کہ فرقہ بن کیوں رہا ہے، اب پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ وہ حق کون سا ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا ملت واحدہ، وہ ملت واحدہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے خود اس کی نشانی بتائی، ما انا علیہ واصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بجائے اس لکیر کو پیٹنے کے فرقہ بن رہا ہے، فرقہ بن رہا ہے، فرقہ بن رہا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ وہ منہج صحابہ کیا ہے، وہ منہج اہل بیت کیا ہے، تاکہ ہم ان 72 میں سے نکل کے اس 73ویں گروہ میں کھڑے ہو جائیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے اپنی جماعت اور اپنا گروہ کے پاس گئے وہ تو یہی کہتا ہے کہ ہم دیکھیں یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شرع اور منہاج بنایا، قیامت والے دن اللہ کہتا ہے میں فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون حق پر تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو پابندی ہے وہ یہ کہ ہم حق کی تلاش کریں اپنی بساط اور اپنی ہمت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی یقیناً اتنے دور سے آئے آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ امت کے ہر فرد کو یہ تڑپ ہو کہ میں دین سیکھوں، میں ایک ایسا راستہ محبت والا راستہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہمیں عطا کرے، یہی راستہ ہے جو نجات اور کامیابی کا راستہ ہے۔ باقی میں آپ کی وساطت سے ایک اور بات بھی کر دوں، یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ یہ جماعتیں اور فرقے کیوں بن رہے ہیں، رسول اللہ کے دور میں کیوں 2 جماعتیں تھیں، ایک ٹاپ کی جنتی جماعت اور ایک ٹاپ کی جہنمی جماعت، یہ دونوں نبی کی مسجد کے نمازی تھے۔ وہ تو منافقین تھے نا۔ ہاں تو تھے تو کلمے والے نا، تھے تو نبی کی مسجد کے نمازی نا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ ادھر کیا کہیں گے، اس فرقہ بننے کے پیچھے کون تھا؟ مولوی تھے؟ نہیں، وہ اس کو فرقہ کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ جو ٹکڑا تو کہیں گے نا، فرقہ یہ جو مسلمانوں سے الگ کے کٹ گیا تو وہ فرقہ بنا نا۔ منافقین تو کبھی مسلمان ہوئے ہی نہیں۔ اوہو بھائی، وہ صرف ظاہری طور پہ، یہی ہم کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب کلمہ تو تھا نا، جب نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں بظاہر ان کے لیے تو اس مسلمان کا لفظ استعمال ہو رہا تھا نا، اگرچہ حکمن وہ کیا تھے، کافر تھے، اندر سے باطنن کیا تھے، کافر تھے۔ بظاہر تو ان کے سارے معاملات کس والے تھے؟ مسلمانوں والے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، داڑھی رکھی ہوئے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، سارا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کس پہ ویسے الزام دیں گے کہ اس فرقے بننے کا کون ریزن ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ آج تو کہتے ہیں نا یہ فرقے مولویوں نے بنائے، وہ فرقے کس نے بنائے تھے؟ تو جیسے وہاں افکار باطلہ کا ٹکراؤ ہو گیا افکار صحیحہ کے ساتھ تو فرقہ بن گیا، اسی طرح ہر دور میں افکار باطلہ اور افکار صحیحہ کی جنگ جاری رہے گی، اور اس میں سے متنوع اور متعدد جو ہے نا افکار سامنے آئیں گی، اور کچھ حق کے شیدائی اور حق کے مسافر ہوں گے، حق کے راستے کے، اور کوئی باطل پرست ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ نبیوں والا راستہ ہے، صدیقوں والا راستہ ہے، شہیدوں والا راستہ ہے، اور اللہ کے ولیوں والا راستہ ہے۔ یہ راستہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم۔